السلام علیکم جی، میں ہوں سید باسط علی۔ کہتے ہیں خدا جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ اس کی مثال میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں یو کے سے آئی ہیں فریحہ بٹ صاحبہ، جو ایک وقت تھا انتہائی غریب تھیں۔ کتنی غریب تھیں وہ بھی آپ کو بتائیں گی، اور آج اپنا ہیلی کاپٹر ہے، اپنا جہاز ہے، اور ماشاءاللہ اور کیا کچھ ہے وہ بھی آج ہم ان سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام باسط، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئیں۔ مجھے آپ سے جاننا سب سے پہلے کہ آپ کے پاس اپنا ہیلی کاپٹر ہے؟ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، اور ٹھیک آپ کو۔ اور کیا کیا پہلے میں نا چیزیں پوچھ لیتا ہوں آپ سے، تو پھر تاکہ موٹیویشن مجھے بھی ملے، لوگوں کو بھی ملے۔ اور کیا کیا آپ کے پاس؟ الحمدللہ، جب میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں گئی انگلینڈ، اس وقت تو میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، سچی جو بات ہے۔ اور اس کے بعد اب میں مطلب کہ لائک 4x4 ڈبل کیبنس ہماری اپنی ہیں، اور اپنی اسٹرگل سے میرے ہسبینڈ نے بھی کافی ساتھ دیا میرا۔ اور آپ جو پاکستان آئی ہیں وہ بائی روڈ آئی ہیں؟ جی ہاں، 4x4 پہ؟ جی ہاں، ہم لوگ 4x4 بائی روڈ لے کے آئے، ڈبل کیبن جو بھی ڈالا ہے؟ جی ہاں۔ اور وہاں سے ڈالا لے کے یو کے کا ڈالا یہاں آئی ہیں، جی بالکل، اور بڑی کامیابی کے ساتھ۔ ایک چیلنج تھا کہ بھئی فیمیل ہو کے لے کے آئیں، اور بائی روڈ بہت بڑا چیلنج ہو۔ چلیں، جب پاکستان میں پہلے تھیں آپ، یو کے جانے سے پہلے کیا تھا آپ کے پاس؟ میں اس وقت میرے پاس، میں نے کہا کہ سائیکل بھی نہیں تھی۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ مڈل کلاس فیملی سے ہوں، اور اپنی اسٹرگل جب گھر کیسا تھا؟ پیسے تھے یا کچھ؟ کیا پیسے وغیرہ، بس یہی تھا کہ میں 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، اور ٹیوشن وغیرہ پڑھا کے اور ٹیچنگ کر کے تو اپنا گزارا فیملی کا، پیرنٹس کا، اور یہ اس طرح سے میری لائف گزری ہے۔ اس لائف میں پیرنٹس نے بھی سپورٹ کیا یا خود کی محنت ہے؟ پیرنٹس نے ہاں سپورٹ کی تھی بہت زیادہ، مطلب خود کی محنت زیادہ ہے، اور پیرنٹس بھی کافی۔ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر کیا سپورٹ کیا؟ ان کے پاس انہوں نے مجھے ایک موٹیویشن دیا، انہوں نے مجھے دعا دی، اور انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا۔ اچھا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے سونا پہنا، میں دیکھ رہا ہوں آپ نے ماشاءاللہ کڑے پہنے ہوئے ہیں، اور بریسلٹ پہنا ہوا ہے، کڑے پہنے ہوئے ہیں، اور کانٹے چھانٹے ہار پہنے ہوئے ہیں۔ جی، گولڈ کا مجھے باسط شروع سے کافی شوق تھا۔ کتنے کا؟ ابھی کتنے تولے پہنا ہوا؟ ابھی تو میں نے 25 تولے صرف۔ 25 تولے صرف؟ جی ہاں، کلو کے حساب سے، لیکن میں نے ابھی جسٹ تولے کے حساب سے پہنا۔ پورا کیوں نہیں پہنا؟ پورا حالات آپ دیکھ لیں، انگلینڈ میں ہوتی ہوں تو بہت زیادہ گولڈ پہنتی ہوں، آپ کو پکچرز بھی شیئر کی ہوئی ہیں، اور آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں تو ہم ہیلی کاپٹرز میں گھومتے ہیں جو اپنا ذاتی ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیں قسمت کیسے بدلی ہے کہ ایک وہ لڑکی جو گھر گھر جا کے ٹیوشن پڑھا رہی ہے کہ پیسے آ جائیں میں فیس دے دوں، کہیں پیسے آ جائیں میں کچھ کر لوں۔ یہ موٹیویشن آپ کو بتائیں گی اتنا کمایا کیسے، وہ بھی پوچھتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بھی ایک موٹیویشن بنے۔ لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ ایک ٹیوشن پڑھانے والی لڑکی جس کے پیرنٹس کے پاس بھی پیسے نہ ہوں، گھر میں کھانے کو پراپر نہ مل رہا ہو، بڑی پرابلمز ہوں، اور اچانک سے اللہ نے دیا تو جہاز دیے، سونا دیا، دولت دی، گھر دیا یو کے میں، سب کچھ دیا۔ کیسے؟ یہ ایسے تو اتنا آسان تو ہے نہیں کہ آپ یو کے گئیں اور آپ کو سب مل گیا۔ کیا کیا آپ نے؟ یہ باسط، میں نے اصل میں نے بتایا کہ 9th کلاس سے میں نے اسٹرگل کی، پھر میٹرک کیا، پھر اس کے بعد میں نے FSc کی، پھر BSc بیچلرز، مطلب کہ میرا بایولوجی سبجیکٹ میرا فیوریٹ سبجیکٹ، جس میں میں نے فارماسسٹ کا کورس کیا۔ میں نے اصل میں کراچی سے، سندھ سے میں بلانگ کرتی ہوں۔ سندھ کہاں سے؟ سندھ میں لاڑکانہ بدین کی سائڈ سے، وہاں سے تو میری لینگویج بھی سندھی ہے ایکچولی، تو اس لیے میں نے نا یہ چیزیں ناظم آباد ادھر سے ناظم آباد کالج انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں سے میں نے فارماسسٹ کا کورس کیا، اکاؤنٹنٹس کا۔ پھر میں نے یو کے پہلے بیجنگ گئی، چائنا، وہاں سے میں نے فزیوتھراپسٹ کا کورس کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے 1.5 ایئر ایکیوپنچر کا کیا۔ میں ایکیوپنچر ڈاکٹر بھی رہی ہوں بیجنگ میں۔ مطلب آپ نے بڑا کچھ کیا، کوئی فیلڈ کوئی سونے کی چڑیا بتا دیں کہ میرے جیسے لوگ بھی، یا کوئی یہ میں دیکھ رہے ہیں جو ان جیسے بھی کما لیں، کوئی چھوٹی سی سونے کی چڑیا بتا دیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ باسط انٹینشن، نیت، انسان کی نیت اچھی ہو، انسان اللہ کے بندوں کی مدد کرے۔ جیسے جیسے میں اپنی اسٹرگل میں لوگوں کو دیکھتی تھی، میرے جیسی اسٹرگل کی والی جو لڑکیاں میری ایج میں تھیں، جب مطلب کہ آئی واز 19 years old, ٹو ینگ دیٹ ٹائم، اس وقت میں نے ان لوگوں کی ہیلپ کی
جب ان کو اسٹوڈنٹ لائف میں ضرورت تھی اور ان کے شاید آپ کو لگتا ہے وہ دعائیں لگیں اور آپ یہاں پہنچے. ہاں ان کی جہاز میں بیٹھنا کیسا لگتا ہے؟ جہاز میں پہلے تو ہم جب اپنے غریبی حالات میں تھے اس وقت تو چھت پہ کھڑے ہو کے صرف ٹاٹا بائے بائے جہاز کی آواز سنتے تھے اور چھت پہ چلے جاتے تھے, مطلب اپنی بچپن کی لائف. اور آج اپنا جہاز ہم کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر اپنا ہے, جہازوں میں مطلب آدھی سے زیادہ پر پوری دنیا میں جہاز پہ گھومتی ہیں؟ جہاز پہ بھی, لیکن اور ہیلی کاپٹر پہ جانا ہو. ایک اور بات بتاؤں, یو کے سے یہ اپنے بائی ایئر گئیں اور فلسطین میں جا کے مدد. جی, اسرائیل اور فلسطین ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, اور اسرائیل نے فلسطین کے اسٹیٹ پہ مطلب اپنا قبضہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ اسٹیٹ کتنی مدد کی, کیا کیا, لاشیں کیسی دیکھی ہوں؟ وہاں کے حالات بہت برے تھے. جب میں 2021 میں گئی تھی اس وقت کرونا پیک سیزن پہ تھا, تو وہاں پہ ان ظالموں کی, یہود کی, مطلب اسرائیل کی, فلسطینیوں مسلمان مظلوموں پہ بمباری نہیں رک رہی تھی. اس وقت میں بھی میں گئی مسجد اقصیٰ میں, نماز پڑھی, دعا کی فلسطینیوں. ہمیں تو الاؤڈ نہیں تھا کہ ہم مسجد اقصیٰ میں, ہمارا جو فرسٹ کعبہ ہے وہاں پہ قدم بھی رکھیں. میں نے ان کے لیے کافی چیزیں جیسے چیریٹی اور میڈیسن وغیرہ وہاں پہ کرونا کی ہم لوگ یو کے سے لے گئے تھے. ہم صرف اپنے ہیلی کاپٹر پہ گئے تھے. اس کی آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتی ہیں ماشاء اللہ. جی, وہ ویڈیو ڈیڈ سی ہمیں گزرنے دیا نہیں جا رہا تھا. ہمارا ہیلی کاپٹر کبھی جیروسلم کی طرف جا رہا ہے, کبھی جارڈن کی طرف, ہمیں سگنل نہیں مل رہے تھے. ہم تقریباً 16-17 گھنٹے مرتے بچے ہیں. او مائی گاڈ, مرتے مرتے ہمیں غزہ میں پھر اتارا گیا ہیلی کاپٹر کو, پھر وہاں ہاسٹیج بنا دیا. ہمارے موبائل ان کی آرمی نے لے لیے, جو اسرائیل انتہائی ظالم اور مغرور, جو کہتے ہیں نا کہ مغرور اور غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے لوگ. پھر ہماری جو یو کے کی ہائی کمیشن ہے انہوں نے ہماری ہیلپ کی. ماشاءاللہ آپ نے لوگوں کی مدد کی. سب سے بڑی بات ہے فلسطین کے انجیکشن ہمیں الاؤڈ نہیں تھے کہ ان کو میڈیسن دیں فلسطینیوں کو. اسرائیل نے اپنے سب لوگوں کو ویکسین لگائی, فلسطینیوں کو الاؤڈ. ہم نے خود جا کے ان کو ویکسین کیا ہے, خود جا کے اپنی جانوں پہ کھیل کے. تو اتنی میں بہادر ہوں, مجھے فخر اس بات پہ کہ ماشاءاللہ. نہیں, یہ ایک میں کہتا ہوں ون مین آرمی. اگر میں ون مین آرمی کی بات کروں کہ زندگی میں اکیلے بہت اچیو کیا, کچھ نہیں تھی, تو ایسے لوگوں کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے. یقین کریں کہ جو کچھ نہ ہوتے ہوئے بہت کچھ کر جائیں, تو یہ بڑی بات ہے. یہی تو وہ اقبال کے شاہین ہیں, سچ میں آپ کو بتاؤں, جو اصل شاہین ہیں, جو کچھ کر جاتے ہیں. جو صرف باتیں کرتے ہیں وہ باتیں ہی کرتے رہتے ہیں دنیا میں. تو مجھے یہ بتائیں کہ زندگی میں کوئی اور مقصد رہا ہے؟ نہیں, زندگی میں اپنا مقصد یہی ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا, چاہے وہ اپنے ملک میں ہو. ہم کشمیریوں کے لیے بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے کشمیر بہن بھائی جو ہمارے جو انڈین لوگوں نے ان کو تنگ کیا ہوا ہے, ہم ان کے لیے بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہم باسط بھائی, ہمارا یہی مقصد ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا. بڑی بات ہے جی, ماشاءاللہ. دوسروں کے کام آنا, یہی ہماری, اب تک تو میں یہی کرتے آ رہی ہوں, اور ہمارا یہی مشن ہونا چاہیے. اپنے لیے سب جیتے ہیں, دوسروں کی. جب میں غزہ میں گئی مجھے اپنی موت سامنے نظر آ, میرے ساتھ انگریز لوگ تھے, میں تھی, 2 اور ہمارے پاکستانی لوگ تھے جو اس چیریٹی میں. میرے ساتھ ایک اور خواتین تھی, وہ انگریز تھیں. وہ سب ڈر گئے تھے. تقریباً ہمیں انہوں نے ہاسٹیج بنا دیا تھا. ہمیں بلایا, بڑے انہوں نے چاہت سے ویزے وغیرہ اسٹیمپ وغیرہ لگا کے انٹری دی, لیکن ادھر غزہ میں ہمیں ہاسٹیج بنا لیا. تو یہ بڑی بات ہے, آپ نے اتنا کچھ کیا. خیر مجھے یہ بتائیں کہ اتنا ماشاءاللہ ایجنسیوں سے جوڑا گیا, ہمیں کہاں سے, آپ کس ایجنسیوں سے ہو, آپ ایجنٹ ہو, آپ ہمیں ایجنٹ کا نام. حالانکہ ہم لوگ خدمت خلق کرنے والے لوگ ہیں. ہم نہ ایجنسی سے, نہ کسی ایجنٹ سے ہمارا کوئی, نہ ہم ایجنٹ ہیں کسی کے بھی. مجھے ایک چیز بتائیں, آپ یو کے میں گئیں, محنت کی, کیا یو کے میں رہ کے پاکستان میں بھی پراپرٹیز بنائی, یہاں کیا کچھ بنایا؟ یہاں پہ الحمدللہ آپ کی دعا ہونی چاہیے باسط بھائی. یہاں پہ اپنا پلازا بنایا ہے, کراچی میں پلازا ہے. ہم مطلب کہ وہاں پہ ہم نے اپنی پراپرٹی پلاٹس لیا. گارڈن سٹی ہمارا اپنا ہے ادھر کراچی میں, سٹی پورا. جی ہاں, ایک سٹی ہم نے جہاں کی ہے, سوسائٹی اپنی لی ہے جو اوورسیز کے نام سے. اچھا, انہوں نے ماشاءاللہ کراچی میں کہہ رہی ہیں ہم نے اپنی سوسائٹی بنا رہے ہیں, بن گئی بھی ہے ابھی, وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. جی ہاں. اور جہلم میں کیا لیا؟ جہلم میں سٹی ہاؤسنگ میں پارٹنرشپ ہماری ہے
سٹی ہاؤسنگ جو بہت فیمس ہے، تو وہاں پہ ہمارے ہیں تقریباً ابھی بھی. پیسہ بتانا مقصد نہیں ہے، ان کا سونا، ان کی یہ چیزیں بتانا مقصد نہیں ہے، ان کی ہیلی کاپٹر بتانا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے پلازے پلاٹس. آپ کی دعا ہونی چاہیے. میرے ہسبینڈ نے کافی میرا ساتھ دیا ہے. یہ ہے کہ ہسبینڈ کے اپنے بزنس، اللہ ان کو بھی خوش رکھے. جی برٹش ہے، وہاں کے بورن ہیں میرے ہسبینڈ. لیکن اچھا برٹش ہیں، کوآپریٹو انگریز ہیں یا پاکستانی ہیں؟ پاکستانی ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں لیکن آپ یہ دیکھیں انہوں نے دیا ہے، پھر نہ ماں باپ نہ بہن بھائی کسی نے. بس بڑی بات ہے، بڑی بات ہے شوہر میں. لیکن آپ کو ایک بات یاد رکھیں، اس قوم کی بیٹیاں اسپیشلی، کہ یاد رکھیں آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں. مت سوچیں آپ کچھ نہیں کر سکتی لائف میں. نہ صرف بیٹیاں، بیٹے آپ کو لگتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف کوشش کریں، محنت کریں، نکلیں. اللہ نے راستہ رکھا ہوتا ہے آپ کو. اگر آپ کوشش کریں گے، آپ کو آج یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں تھی. کبھی پچھلے پرانے ماضی میں جائیں، کھانے کی بھی پرابلم ہوتی تھی. جی ہاں، کیوں نہیں. بھوکے رہی ہیں کبھی؟ ہاں بھوکے بھی کبھی کبھی. بس یہی حالات ایسے ہی ہوتے تھے کہ رونا آتا ہے کبھی اس لائف کو دیکھ؟ رونا آتا ہے، ایموشنل ہو جاتے ہیں تھوڑے بہت. پر یہ کہ اللہ نے بہت مدد کرنے والی، اور مطلب ایک ہوتی ہے کہ سپورٹ کرنے والی اللہ کی ذات. سوچا نہیں تھا کہ اتنا اللہ دے گا، کہ اپنی سوسائٹیز پاکستان میں، اس کے علاوہ اپنا ہیلی کاپٹر، سب کچھ. یہ صرف ایک چیز ہے، اللہ پہ یقین پہ اور محنت پہ. تو یہ پراؤڈ ہیں، آپ کو پوری قوم سلوٹ کرتی ہے کہ آپ نے محنت کر کے یہاں پہنچی. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئیں. جزاک اللہ. باسط بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. میں آپ کی بہت فین ہوں، آپ کے سارے پروگرام دیکھتی ہوں اور بڑے شوق سے دیکھتی ہوں. اور آپ کے اللہ آپ کو کامیابی دے. آپ بھی لوگوں کے لیے جو چیریٹی کر رہے ہیں، یہ چیریٹی ورک جو آپ مطلب کسی کاسٹ کے بغیر کر رہے ہیں. لوگ تو لالچ کے اس پہ کرتے ہیں، آپ بغیر کسی لالچ، بغیر. اللہ آپ کو کامیابی دے. آپ گھر گھر جاتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں، لوگوں کی اسٹوریاں کوریج کرتے ہیں. اور ہم جیسے لوگوں کو، میں نے تو UK میں دیکھا آپ کو، آپ کا ایک نام ہے، تو پھر ہم نے بھی سپورٹ، ہم نے اپنا حصہ ڈالا جتنا ہم ڈال سکتے تھے. آپ کو تو وہ پتہ بھی نہیں ہوگے جو لوگوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا آپ کے وجہ سے. جزاک اللہ. اللہ آپ کو خوش رہے. آپ لوگوں کی بڑی ہیلپ کرتی ہیں، اللہ آپ کو اجر دے. ناظرین، آپ کو ان کی موٹیویشنل سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ کو لگا ہوگا کہ کیسے ایک عام پاکستانی اس ٹائم UK کا امیر ترین انسان بن گیا. مجھے دیں اجازت. خدا حافظ. جی تھینک یو باسط.